اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹو انڈو یورپین لینگویج کا لفظ ہے جو پرشیا یعنی فارس، جو آج کے دور میں ایران عراق کا جو پورا علاقہ ہے، یہاں کے رہنے والے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں رہتے تھے، جس معبود کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس معبود کے آگے وہ لوگ جھکتے تھے، وہ طریقہ کار کو وہ لوگ نموہ کہتے تھے، جو انگلش میں جب اس کو لکھتے ہیں ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہیں تو NEMOH کہہ کر کرتے ہیں، نیمو یہ جو لفظ تھا ان کے فارسی زبان میں اس کا معنی تھا وہ جس کسی کو اپنا معبود مانتے اور اس کی عبادت کرتے اور اس کے سامنے جھکتے تو وہ لوگ اس طریقہ کار کو نیمو بولتے تھے. اور یہی لفظ عنقریب جب فارس سے لوگ ہندوستان پہنچے تو یہاں پر ہندوستان میں جو سنسکرت زبان ہے اس میں اس سے بہت ہی قریب والا لفظ، اور بعض لینگویج کے ایکسپرٹس کے حساب سے، زبان کے ماہرین کے حساب سے ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید پرشیا سے ہی جو نیمو ورڈ ہے اسی سے یہ لفظ سنسکرت میں لے لیا گیا جسے نمس کہتے ہیں، اور اسی نمس سے نمسکار ہے. نمستے، نمسکار اور نمستے کا مطلب ہوتا ہے سنسکرت زبان کے یہ لفظ نمستے اور نمسکار کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو آپ کے آگے جھکا دیتا ہوں. نمستے اور نمسکار کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ جو لفظ نمس، یہ نمس اور نمہ جا کر بعد میں جب اردو پھر ہندی وغیرہ میں یہ لفظ ڈیولپ ہوا تو یہاں پر جب مسلمان آنا شروع ہو گئے ہندوستان میں اور انہوں نے اپنی عبادت کرنا شروع کیا تو شاید ہو سکتا کہ مسلمانوں کی عبادت کے نام دوسری قوم والوں نے نماز کہہ دیا، کیونکہ اس میں اکثر مسلمان اپنے معبود کے آگے جھک جاتے ہیں. لیکن یہ لفظ شرعی طور پر اصطلاحاً اسلامی کوئی کتاب میں جو بنیادی طور پر اسلام کے معلومات کی کتاب ہوتی، یعنی قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے.